زمانہ ایک ایسی سویلائزیشن بنائیں گے جس کو اسلامی سویلائزیشن کہا جاتا ہے، لیکن امام زمانہ کا معیار کیا ہوگا اور نظام کفر کا معیار کیا ہے؟ فرمایا دو فرق ہیں، ایک مومن جو یہاں پر نہ صفائی کا خیال کرتا ہے نہ قانون کا خیال کرتا ہے، لیکن وہی جب یورپ میں جاتا ہے تو خیال کرتا ہے۔ کس وجہ سے خیال کرتا ہے؟ اسے پتا ہے اگر میں ریڈ سگنل کو توڑوں گا تو مجھے فائن کر دیا جائے گا، مثلا 500 پاؤنڈ مجھے دینے پڑیں گے۔ تو فرمایا نظام کفر ایک چیز پہ کھڑا ہے، اسے کہتے ہیں معاش، مال پہ کھڑا ہے، تجارت پہ کھڑا ہے۔ آج سورہ جمعہ آپ نے سنی، وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے میرے حبیب تو کھڑا ہے لیکن یہ تجارت کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان ایک چیز آپ کے ذہن میں بناتا ہے، اسے کہتے ہیں بزنس، اسے کہتے ہیں تجارت، اسے کہتے ہیں مال۔ فرمائے حبیب تو کھڑا ہے لیکن یہ مال کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ لہون، اور کس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ لہو لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ترکو کا یعنی تو کھڑا ہے، اس سے مراد امام زمانہ بھی ہیں، یعنی تا ظہور امام زمانہ منتظر ہیں، لیکن یہ مومن، یہ عزادار، یہ مسلم، یہ مسلمان کس کی وجہ سے امام کو چھوڑتا ہے؟ اس تجارت کی وجہ سے۔ تو فرمایا شیطان کا سب سے بڑا حربہ، نظام کفر کا سب سے بڑا حربہ جس پر وہ اپنے نظام کو کھڑا کرتا ہے وہ تجارت ہے۔ وہ آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے، آپ کو مال جمع کیسے کرنا ہے، آپ کو دنیا کیسے بنانی ہے، وہ طریقے بھی خود بتائے گا کہ کس طریقے سے بزنس کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس پیسے کو خرچ بھی کہاں کرنا ہے، یعنی کمانا بھی آپ کو سکھائے گا، خرچ کرنا بھی آپ کو سکھائے گا۔ یہاں تک کہ آپ جائیے یوٹیوب پہ جائیے، انگریزوں کے بڑے بڑے سلوگن کیا کہتے ہیں کہ ہم بلینر کیسے بنے، ملینر کیسے بنے، زیادہ پیسہ کیسے کمائیں۔ اس کا اس سے سروکار نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا جاتا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، رشوت سے آ رہا ہے یا محنت کی کمائی سے آ رہا ہے۔ اس کا بس مطلب یہ ہے کہ مال کو جمع کیا جائے، پیسے کو جمع کیا جائے۔ آپ کے ملک کو قرضہ لینا ہے، ان کا اس سے سروکار نہیں ہے سود حرام ہے، سود نہیں دیا جائے، بس سروکار اس سے ہے کہ مال جمع کیا جائے۔ اور یہاں تک وہ یہ بھی سکھائے گا تمہیں مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، یعنی ذرائع مال بھی بنائے گا، اس کے بعد خرچ کرنے کے ذرائع بھی بنائے گا۔ مثلا وہ سکھائے گا تمہیں ایک مہینے میں 1 لاکھ کیسے کمانا ہے، بس کمانا ہے، حلال و حرام سے اس کی کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور یہ بھی سکھائے گا تجھے خرچ کیا کرنا ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے کلب بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے فلمیں بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے ذرائع زر بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے لیے زینتیں بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے لیے ایزی لائف سٹائل لائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے لیے تمام تر ذرائع کو خلق کرے گا۔ اب تو پیسہ بنائے گا بھی، مومن سوچیں میں پیسہ خرچ کہاں پہ کر رہا ہوں، وہ ٹی وی پہ خرچ کر رہا ہے، وہ زینت دنیا پہ خرچ کر رہا ہے، وہ مال دنیا پہ خرچ کر رہا ہے، وہ ایسی جگہیں تمہارے لیے گھومنے کے لیے بنائے گا تو وہاں پہ جا کے خرچ کرے گا۔ یہ ہے نظام کفر، ایک طرف نظام الہی ہے۔ فرمایا وہ تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے، پیسے کی وجہ سے ڈر پیدا کرتا ہے، تو قانون من بنتا ہے پیسے کی وجہ سے۔ تجھے پتا ہے اگر میں سگنل کو توڑوں گا مجھے پیسہ دینا پڑے گا، تو پیسے کو بچانے کے لیے تو قانون بن جائے گا۔ اسے پتا ہے مثلا اگر کرپشن کو پکڑنا ہے، اگر منی لانڈرنگ کو پکڑنا ہے تو وہ یہ کہیں گے اگر کوئی ہمیں بتائے گا کسی نے کتنا پیسہ چوری کیا ہے ہم اس کا 10% اسے دے دیں گے۔ اب لہٰذا جس کو پیسہ بچانا ہے وہ آپ کو کہے گا میں 30% دیتا ہوں، آپ میری شکایت نہ لگائیے۔ تو سارے فیصلے کس پہ کیے جائیں گے؟ عقل معاش پہ کیے جائیں گے، یعنی نظام معاش پہ چلتا ہے۔ دوسری طرف نظام الہی ہے، امام زمانہ کا نظام ہے۔ فرمایا وہ کس پہ چلتا ہے؟ فرمایا امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی عقل معاد پر، قیامت پر۔ یعنی یہ مومن اس لیے جھوٹ نہیں بولے گا کہ جھوٹ بولنے پر مجھے پیسے دینے پڑیں گے، یہ اس لیے جھوٹ کو ترک کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں قیامت کا تصور زندہ ہے۔ حکومت مہدی معاد پہ کھڑی ہوگی، یعنی لوگوں کے دلوں میں قیامت کے تصور کو زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے امام